ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی آگ جل رہی ہو۔ اشرف ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا اور وہ کالی سی پرچھائی اشرف کی طرف بنا پاؤں چلے بڑھنے لگی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اشرف پر پوری طرح سے خوف طاری ہو گیا۔ اس کے ہوش و حواس کھونے لگے اور پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اشرف نے ڈرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ سے اس کی طرف منہ رکھ کر پیچھے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ چیز اچانک سے کہیں غائب ہو گئی۔ اشرف نے اپنا چہرہ اسی طرف رکھا ہوا تھا جہاں وہ نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک سے اشرف کو ایسے لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جب اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہی چیز اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر گھور رہی تھی۔ اشرف پوری طرح سے ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے ٹھنڈ لگنے لگی۔ اشرف اس کو دیکھ کر ایک ہی جگہ ساکٹ ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تبھی وہ چیز بہت ہی خوفناک طریقے سے ہنسنے لگی۔ اشرف نے آنکھیں کھولی، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بھاگا۔ اتنے میں پیچھے سے انصر کی آواز سنائی دی۔ وہ اشرف کو کہہ رہا تھا، کیا ہوا بھائی، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ اشرف نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو انصر تولیہ ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اشرف نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بھائی شکر ہے تم ہو، ورنہ میں آج ڈر سے مر ہی جاتا۔ انصر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اشرف نے اس کے پاس جا کر کہا، بھائی میں نے اس چیز کو ابھی دیکھا تھا، وہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہیں پر کھڑی تھی۔ لیکن انصر نے پھر سے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اشرف کی طرف آنکھیں پھاڑے گھورنے لگا۔ اشرف نے حیرت بھری نظروں سے انصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور جیسے ہی اشرف نے ذرا آگے بڑھ کر انصر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو انصر نے اس کو ایک زوردار دھکا دیا اور اشرف انصر سے کافی دور جا کر گرا اور انصر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمکنے لگیں اور اچانک سے غائب ہو گیا۔ اشرف زمین پر لیٹتے ہوئے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے ملتا کہ اتنے میں اشرف کو کسی نے جلدی سے ہاتھوں کا سہارا دے کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کے کپڑے کو جھاڑتے ہوئے بولا، کیا ہوا میرے بھائی، تم زمین پر کیوں لیٹے ہوئے ہو، ادھر کیا دیکھ رہے تھے؟ اشرف نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ انصر تھا اور اشرف اچانک سے اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پیچھے رہو مجھ سے، مجھے پتا ہے تم کون ہو۔ جیسے کہ اشرف اس سے ڈر گیا ہو، انصر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کیا تم کیسی باتیں کر رہے ہو میرے بھائی، اور تم مجھ سے ڈر کیوں رہے ہو؟ اشرف نے اپنے قدم آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، دیکھو تم جو بھی ہو میرے قریب نہیں آؤ، وہیں پر رک جاؤ، مجھے پتا ہے تم میرے بھائی نہیں ہو۔ انصر نے پھر سے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم ایسے ڈر کیوں رہے ہو مجھ سے؟ تم تو مجھ سے ایسے ڈر رہے ہو جیسے کہ میں کوئی جن ہوں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی میں انصر ہوں، تیرا بھائی، غور سے دیکھو میری طرف، میں ہوں انصر۔ اشرف نے کہا، اگر میرے بھائی ہو تو اسی جگہ رک جاؤ، میرے قریب نہیں آنا۔ انصر نے حیرت بھری نظروں سے اشرف کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، دیکھ میں ادھر ہی کھڑا ہوں، بلکہ یہ دیکھ میں پیچھے جا رہا ہوں، تو ڈر مت مجھ سے۔ یہ کہہ کر انصر چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا، اب تو بتا میرے بھائی کیا ہوا ہے تجھے، تو ایسے کیوں کہہ رہا تھا مجھے؟ اشرف نے کہا، صحیح طرح سے بتاؤ تم کون ہو؟ انصر نے ہنستے ہوئے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تجھے، تو مجھے نہیں جانتا، میں بھائی ہوں تیرا انصر۔ اشرف نے کہا، اچھا تو کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ انصر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انصر نے کلمہ طیبہ پڑھ کر سنایا اور کہا، اور کچھ میرے بھائی؟ اشرف آرام آرام سے انصر کی طرف بڑھنے لگا اور بولا، تم بھائی واقعی ہی تم ہو؟ انصر نے کہا، ہاں ہاں میرے پیارے بھائی میں ہی ہوں۔ اس کے بعد اشرف نے کہا، السلام علیکم بھائی، اور اپنا ہاتھ انصر کی طرف بڑھایا۔ انصر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام میرے بھائی۔ اس کے بعد اشرف نے انصر کو گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ انصر نے حیرت سے اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اشرف تم رو کیوں رہے ہو؟ دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا بھائی، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اشرف نے آنکھوں سے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، بھائی مجھے لگا تھا کہ تمہارے اوپر اس شیطانی چیز نے اپنا سایہ کر دیا ہے اور تم بھی اب اسی طرح ہو گئے ہو۔ انصر نے کہا، بھائی میں ایسا کیوں کروں گا، وہ تو میں نہا کر باہر آیا تو دیکھا تم زمین پر پڑے تھے، میں نے جلدی سے تمہیں اٹھایا اور تم مجھ سے ہی ڈر گئے۔ اشرف نے کہا، بھائی وہ شیطانی چیز بالکل آپ کی شکل میں آ گئی تھی اور اسی نے مجھے دھکا مارا تھا، اس وجہ سے میں زمین پر گر گیا تھا۔ انصر نے کہا، او اچھا، تبھی میں کہوں کہ میں نے تو تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، پھر بھی تم مجھ سے اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ ہاں تو یہ بات تھی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، اور یہ بات تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اشرف نے کہا جی بھائی وہ چیز بہت ہی بھیانک ہے، ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں بہت تنگ کرے گی۔ انصر نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم صبح ہی کسی سے بات کرتے ہیں، اب چلو سو جاؤ ورنہ نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی۔ اس کے بعد دونوں بھائی سو گئے۔ اگلے دن دونوں بھائی باڑے میں گئے اور دودھ وغیرہ کے کام سے فارغ ہو کر ناشتہ کرنے چلے گئے، اور وہاں ہوٹل پر ان کی ملاقات رشید بھائی سے ہوئی جو کہ شاید ناشتہ وغیرہ لینے آئے تھے۔ انصر اور اشرف نے ان سے سلام دعا کی اور رشید بھائی کو اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کو کہا۔ رشید بھائی نے کہا ارے انصر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کے ساتھ ناشتہ ضرور کروں گا لیکن آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا اور ہم سب ادھر ہی ایک ساتھ ناشتہ کریں گے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ انصر نے کہا نہیں نہیں رشید بھائی، اللہ معاف کرے، ہمیں برا کیوں لگے گا، آپ بھی ہمارے بھائی ہو، اور اتفاق دیکھیے کہ ناشتے کے بعد بھی کسی کام کے سلسلے سے آپ ہی کی طرف آنا تھا اور خدا نے میرے بھائی رشید کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ رشید نے کہا تو چلو پھر اب بھائی کے ساتھ بھائی کے گھر چل کر ناشتہ کرو، بھائی کہا ہے تو بھائی کی بات بھی ماننی پڑے گی آپ کو۔ انصر نے کہا اچھا ٹھیک ہے رشید بھائی۔ اس کے بعد انصر اور اشرف رشید بھائی کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ تبھی رشید بھائی نے انصر کو ان لوگوں کے بارے میں پھر سے بتایا جو ان کے گھر دیوار پر لانگ کر داخل ہوئے تھے۔ انصر نے کہا جی رشید بھائی، اشرف نے مجھے آپ کی ساری بات بتائی تھی ان لوگوں کے بارے میں، لیکن رشید بھائی اب جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سنیں اور ہمیں اس کا کچھ حل بتائیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے تعلقات اس علاقے میں سب سے زیادہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ رشید بھائی نے کہا ہاں انصر بھائی بتائیں کیا بات ہے۔ انصر نے کہا رشید بھائی بات یہ ہے کہ جب سے وہ لوگ ہمارے گھر سے ہو کر گئے ہیں تب سے ہی ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں آ گئی ہے جو ہمیں روز تنگ کرتی ہے اور ڈراتی ہے۔ رشید بھائی نے حیرت سے پوچھا انصر بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انصر نے جی رشید بھائی میں جانتا ہوں یہ بات کو عجیب لگ رہی ہوگی پر ایسا ہی ہے۔ پھر انصر نے اس چیز کے بارے میں ساری باتیں رشید بھائی کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گزشتہ رات جب میں سو رہا تھا تو میرے سینے پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی وجہ سے میرا پیشاب بھی نکل گیا تھا، میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے تھے، اور جب میں نہانے گیا تو اس نے اشرف پر حملہ کیا اور وہ بھی میری شکل اختیار کر کے۔ اشرف نے کہا جی رشید بھائی گزشتہ رات تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ جب اس نے مجھے انصر بھائی کی شکل میں دھکا دیا تو میں یہی سمجھا کہ شاید انصر بھائی پر اس کا سایہ ہو گیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس کی جنگل میں نہیں پھنسا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ رشید بھائی نے کہا یار تم لوگوں کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگ رہا ہے اور اس کے پیچھے مجھے ان لوگوں کا ہاتھ لگ رہا ہے جو اس دن تمہارے گھر میں دیوار پر لانگ کر داخل ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ملنگ یا کوئی جوگی ٹائپ کا بندہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہو اور اسی نے شاید کوئی جادو ٹونے سے کوئی ہوائی چیز تمہارے گھر میں بھیج دی۔ انصر نے کہا پتہ نہیں رشید بھائی یہ کیا چکر ہے، مجھے تو بہت فکر لگی ہوئی ہے۔ رشید بھائی نے کہا انصر بھائی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں پکا تو نہیں کہہ سکتا پر شاید کسی عامل کو جانتا ہوں جو کہ یہ جادو ٹونے کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ تعویذ گھنٹے کروانے کے لیے اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ انصر نے کہا رشید بھائی کیا واقعی ہی میں اس کا کوئی حل کر دے گا؟ رشید بھائی نے کہا انصر بھائی یہ تو میں نہیں جانتا پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار اس کے پاس جا کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے، اگر اس کی سمجھ میں آیا تو ٹھیک ورنہ کوئی اور حل کریں گے۔ پھر دنیا بہت بڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور مل جائے گا۔ اس کے بعد سب نے ناشتہ کیا اور انصر اور اشرف رشید بھائی کے ہمراہ عامل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو رش لگا ہوا تھا اور زیادہ تر عورتوں کا رش لگا ہوا تھا، اور ایک عامل زمین پر بیٹھ کر ایک مٹی کے برتن میں پتہ نہیں کیا آگ جلا رہا تھا جس کی وجہ سے بہت دھواں اٹھ رہا تھا برتن میں، اور وہاں کھڑا ہونا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے رشید بھائی، انصر اور اشرف واپس پائر کی طرف جانے لگے۔ تبھی پیچھے سے عامل بابا نے آواز دی رکو، اور انصر کی طرف انگلی کر کے بولا تو بہت پریشان ہے اور مزید ہو جائے گا،
क्योंकि वो तेरे घर में पनाह ले चुकी है। अब इसे खून चाहिए। मैं तेरा हल तलाश कर सकता हूँ, लेकिन तेरा हल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब आमिल की ये बात अंसर ने सुनी तो हैरान और परेशान रह गया और सोचने लगा कि अभी तो आमिल से हमने अपना तारुफ भी नहीं करवाया, फिर इसको कैसे पता चल गया है कि हमें कोई चीज परेशान करती है। ये इस चीज के बारे में कैसे जानता है। रशीद भाई और अशरफ भी आमिल की बातें सुनकर हैरान रह गए। रशीद भाई ने अंसर से कहा, देखा अंसर भाई ये आमिल क्या कह रहा है। अंसर ने कहा, उसने तो मुझे हिला कर रख दिया। ये है क्या चीज़ जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद आमिल ने कहा, कुछ देर रुक जाओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। अंसर ने कहा, ठीक है। आमिल साहब, हम जा नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ आपके हुजरे के बाहर खड़े होने जा रहे थे। इधर काफ़ी रश लगा हुआ था, इसलिए आमिल ने कहा, ठीक है, जब आवाज़ दूँ तो अंदर आ जाना। उसके बाद अंसर, रशीद और अशरफ बाहर आ गए और आमिल की आवाज़ का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आमिल खुद बाहर आ गया और अंसर को मुखातिब करते हुए कहा, चल अपने घर ले चल मुझे। उसके बाद अंसर लोग आमिल को लेकर अपने घर चले गए। घर आते ही आमिर बाबा ने चारों तरफ गौर से देखा, फिर वो चीज़ बहुत ताकतवर है और तुम्हारी जान को ख़तरा है, वो तुम्हें मार देगी। आमिर बाबा की ये बात सुनकर अंसर डर के मारे घबरा गया और अशरफ आमिर बाबा को गुस्सीले अंदाज में कहा, तो आपको हम किस लिए लेकर आए हैं? आप हमारी मदद करने के बजाय उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आमिर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी तो वो मुझे देखकर डर गई है, मगर इसको काबू करने की कोशिश की तो वो मेरी जान ले लेगी। आमिर बाबा ने कहा, मेरा उस्ताद ये काम कर सकता है। अंसर और अशरफ ने आमिर बाबा के उस्ताद को लेकर आए, साथ आमिर बाबा भी थे। जब आमिर बाबा के उस्ताद ने घर में कदम रखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। आमिर बाबा ने कुछ पढ़ा, तेज़ हवाएं चलने लगी और वो चीज़ सामने आ गई। उस चीज़ ने सब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अशरफ अंसर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। आमिर बाबा ने जब उसे काबू किया तो पूछा, बता तू कौन है? उसकी खतरनाक शक्ल और खून से भरी सुर्ख आंखें चीखते चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आमिर बाबा के उस्ताद ने उसे कहा, अगर तुमने इन दोनों का पीछा ना छोड़ा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। उसने कहा, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया है, मेरा यही मिशन है कि मैं अंसर का खून करूँ। उसके बाद आमिर बाबा के उस्ताद ने कुछ पढ़ा और वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता से चीखें मार कर गायब होने लगी और देखते ही देखते उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। बाबा ने अशरफ और अंसर को एक तावीज़ दिया और कहा कि हमेशा इसे अपने पास रखना, इसकी वजह से तुम लोगों पर कोई जादू असर नहीं होगा और ऐसी चीज़ से हमेशा महफूज रहोगे। मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।